اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو مل سکیں۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری یوٹیوب فیملی ممبر پاکستانی ولاگر ٹوورڈز لائف ہماری بہن ہے جن کے والد صاحب آج فوت ہو گئے ہیں، تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب مل کر ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ہدیہ پیش کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک میں آپ کو اسلام کی سب سے لمبی عمر پانے والی خلافت عثمانیہ جو کہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی اس کے بارے میں بتاؤں گا، جس پر آج کل ڈرامہ ارطغرل جو کہ پوری دنیا میں دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے طاقتور اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی واحد خلافت تھی۔ یہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ خدا نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک عظیم اور طاقتور فرمانرواؤں سے نوازا جنہوں نے اس کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچایا۔ 13ویں صدی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی۔ منگول پے در پے حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے۔ اسی دور میں کائی قبیلہ جو دوسرے ترک قبیلوں کی طرح خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کائی قبیلے کے پہلے مشہور سردار سلمان شاہ کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازشوں پر منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 600 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت پر اکٹھا کیا، جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 براعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس طرح عثمان یا ان کے والد ارطغرل کی محنت سے صرف اسی خاندان کی حکومت قبیلے سے چھوٹی ریاست سے اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی کے اوائل میں رکھی اور 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ عظیم عثمانی خلافت جب تک قائم رہی، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس سمیت تمام یورپی طاقتیں نہ صرف اس سے خوفزدہ تھیں بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشوں میں مصروف رہتی تھیں۔ لیکن تمام تر سازشوں، عرب ترک جھگڑوں اور کمال اتاترک جیسے غداروں کی مدد سے اہل یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے 150 سال لگ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلمان عثمان غازی کے نام سے ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام یہ ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں ہم خیمے گاڑ کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان قبیلوں میں
ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے ذرا بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ دوسرا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا۔ ارطغرل غازی، نہایت ہی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھا، جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وہ وقت آ گیا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے قریب خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی اور وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی، جبکہ مخالف فوج تاتاریوں کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلوں کو اپنی سلطنت میں اناطول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کر دی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل جنگیں لڑتے رہے تھے۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور یہی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد ہی مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اوران خان کو نصیحت کی اور اوران خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان
سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال تک قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج ہماری سلطنت عثمانیہ کا مکمل عروج و زوال کی سٹوری۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ تاکہ میں اس کے آگے بھی ایسی ہی آپ کو انفارمیشن دینے کا سلسلہ جاری رکھوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔